اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ وسید بریتہ العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین ومنتخبین مظلومین المحرومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد قال الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں اسلامی معاشرے کے عنوان سے ہدایت ٹی وی پر یہ جو ہفتہ وار پروگرام پیش ہوتا ہے، اس میں آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض ہو رہی ہیں، اور بعض اوقات کچھ باتیں بہت ہی ہلکی لگتی ہیں اور بہت ہی معمولی لگتی ہیں، لیکن یقین مانیے دین مبین اسلام نے زندگی کے کسی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا، یعنی کسی کو بھی نامکمل نہیں چھوڑا۔ ہر لمحے کے لیے اور ہر حرکت کے لیے یا پروردگار عالم نے کوئی حکم ارشاد فرمایا ہے، یا پھر آپ کے ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جن کے بارے میں خود پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ وہ وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، کہ جو اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں اور وحی سے کلام فرماتے ہیں۔ تو کچھ باتیں پروردگار عالم نے بتائیں اور ان کی وضاحت جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور پھر آپ کے بعد جو آپ کے صحیح جانشین ہیں کہ جن کو آپ اپنے علم کا وارث قرار دے کر گئے تھے، پھر باقی کچھ باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں۔ تو اس طرح تمام دین جو ہے وہ مکمل ہو کر ہم تک پہنچا۔ یعنی اگر آپ توجہ فرمائیں تو غدیر خم کے میدان پر جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس وقت آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ یعنی دین کب مکمل ہوا؟ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ گویا پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ دین کی تکمیل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس صورت میں ہوئی ہے کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین اور آپ کے اس دینی کام اور تبلیغ کا ذمہ جب حضرت علی کو دے دیا گیا، یعنی جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا آفیشلی اعلان ہو گیا، جب یہ بتا دیا گیا کہ اب حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ تمام امور کے ذمہ دار علی علیہ السلام ہوں گے، اور ان امور میں صرف یہ نہیں ہے کہ تخت حکومت پر بیٹھ جانا اور اموال جمع کرنا اور پھر ان کو استعمال بھی بہرحال جیسے تیسے کر لینا، یا فوج بھرتی کرنا اور جو ہے وہ اسلامی حدود میں اضافہ کرنا اور دوسرے ممالک کو اسلام میں شامل کرنا ہی نہیں ہے۔ نیابت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بعد سوائے امیر المومنین علی علیہ السلام کے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جو
عہدے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، اور جو کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے، وہ آپ کے بعد سوائے مولائے کائنات کے کسی کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں کہ وہ ان عہدوں سے عہدہ برا ہو سکے۔ تو اس لیے جب یہ اعلان ہوا اللہ کی طرف سے، تو اب پتہ چل گیا کہ اب دین جو ہے بے وارث نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیے دنیا کے جب حالات میں تھوڑی سی چینجز آتی ہیں تو یہ جو شیئرز کی پرائسز ہیں اوپر نیچے چلی جاتی ہیں، کرنسی کی پرائسز اوپر نیچے چلی جاتی ہیں۔ جب کوئی اچھی سالڈ حکومت کسی ملک میں اناؤنس ہوتی ہے تو اس ملک کی کرنسی جو ہے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتی ہے، شیئر پرائسز اوپر چڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لوگ مطمئن ہو گئے، کاروباری حلقے مطمئن ہو گئے کہ اب ہم سیف ہینڈز میں جا رہے ہیں۔ اب جس کے ذمہ یہ حکومت لگی ہے، ہمارے ملک کا بزنس بھی اچھا ہوگا، شیئرز بھی بڑھیں گے، کرنسی کا لیول بھی اونچا چلا جائے گا۔ تو اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولائے کائنات کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو گویا پروردگار عالم نے اطمینان کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو گیا۔ یعنی اس کے جو باقی جزیات ہیں، اس کے باقی جو چیزیں ابھی پینڈنگ ہیں تشریح اور توضیح اور ایکسپلینیشن کے لیے، تو وہ اب ایک ایسے شخص نے ذمہ اٹھا لیا ہے کہ جو ہو بہو اس کام کو اسی طرح انجام دے گا جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام دے رہے تھے۔ تو چنانچہ اسی لیے پھر ہمارے ائمہ علیہ السلام نے، اور ایک امام کے بعد دوسرے امام علیہ السلام نے یہ عہدہ صحیح طور پر نبھایا، اور پورا دین جو ہے وہ ان 14 معصومین علیہم السلام کی سعی جمیلہ کے ساتھ مکمل ہوا اور ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس لیے ہمارے پاس الحمدللہ اس قسم کے احکام موجود ہیں اور اس قسم کی آداب موجود ہیں کہ جو اسلامی دوسرے جو فرقے ہیں ان کے پاس ایسی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کا سلسلہ اس الہی منصب سے ہٹ گیا اور وہ دنیا کا ایک نظام بن گیا، اور جس کو بھی حکومت پر بٹھا دیا، اور پھر یہ بگڑتا بگڑتا آج حالات یہ ہو گئے ہیں۔ تو میرا موضوع تو اسلامی معاشرہ ہے، بس ضمناً ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کیا تھا کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو اور پیغمبر اکرم نے جن کو دنیا کی حکومت عطا کی تھی، اگر ان سے حکومت زبردستی نہ چھینی جاتی تو آج مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا کہ آج اس قسم کے لوگ منصب حکومت پر فائز ہو رہے ہیں کہ لوگ جو ہے ان سے تنگ ہیں، اور یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ جب مسلمان گمراہ ہوئے اور خدا اور رسول کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرایا تو آج یہ نوبت ہم پر پہنچی ہوئی ہے۔ تو چنانچہ وہاں پھر آداب کہاں سے ملنے تھے اور احکام کہاں سے ملنے تھے، لیکن شیعان حیدر کرار، یہ جو مذہب شیعہ ہے خیر البریہ، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ دین جو ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور آج بھی لائیو اس دین کے احکام جو ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں، اگرچہ کلی طور پر تمام احکام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو گئے اور جو اصول تھے وہ سارے وضع ہو کر سارا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دین نازل ہو گیا، مگر اس کی توضیح جو ہے اور اس کی تشریح جو ہے وہ باقی رہ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختصر زندگی میں جس قدر توضیح ممکن تھی کی، اور جن چیزوں کی اس زمانے کے لحاظ سے ضرورت نہ پڑی اور آنے والے دور میں اس کی ضرورت پڑی، تو پھر ہمارے ائمہ علیہ السلام جو وارثان علم نبوت ہیں، چنانچہ انہوں نے ہر دور میں اس فریضے کو اسی طرح نبھایا
کہ جیسا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہوتے تو کرتے۔ چنانچہ اس لیے ہمارے پاس بہت سارے احکام ہیں، ہمارے پاس زندگی گزارنے کے تمام احکام ڈیٹیلز کے ساتھ، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بعض اوقات وہ باتیں بہت چھوٹی لگتی ہیں مگر اس کے لیے بھی احکام موجود ہیں۔ چنانچہ اب اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے پاس وہ دعاؤں کا خزانہ موجود ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام نے جو صحیفہ سجادیہ جس کو زبور آل محمد کہتے ہیں، اس کے اندر 24 گھنٹے کے لحاظ سے ہر لمحے کی دعا موجود ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مومن یہ چاہے کہ وہ کس حالت میں ہے، کس وقت میں ہے، کس لحاظ سے ہے، اور وہ خدا کے قریب ہونا چاہتا ہے، مثلا نماز کی تو 5 نمازیں ہیں، ان اوقات میں ہوگا، رمضان المبارک تو سال میں 1 مرتبہ آئے گا، حج جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، ویسے معمولی زندگی عام جو زندگی گزر رہی ہے، سال کا کوئی دن ایسا نہیں اور دن کا کوئی گھنٹہ ایسا نہیں اور گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس کے لیے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے اس موقع کی دعا نہ بتلائی ہو۔ تو اس قدر ہمارا فرقہ جو ہے وہ غنی ہے احکام میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ تو چنانچہ اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض ہو رہا تھا کہ مومنوں کے ساتھ ملاقات کا جو طریقہ کار ہے، ہم نے سلام کی بحث کر لی۔ اب کسی کو ملنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، کسی مومن کے گھر میں وزٹ کرنا ہے، اور اس کی بھی بہت تاکید ہے کہ آپس میں میل جول رکھو، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا رکھو، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھو، اور اگر کوئی خدا نخواستہ تم میں سے مریض ہو جائے تو تیمارداری کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر مومن کوئی پریشان ہو، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو، جو کام تم سے ہو سکتا ہے وہ کسی مومن کا کام ضرور کرو۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ایام مخصوصہ میں مثلا عید کے موقع پر یا ایسے جو ایام ہوتے ہیں خوشی کے یا پھر غم کے، تو مومن آپس میں اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور غم کے ایام میں افسوس کریں۔ مثلا 10 محرم کو آپ کو معلوم ہے اعمال کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ جب مومن اور مومن آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائب الحسین علیہ السلام کہیں۔ تو اسلام یہ چاہ رہا ہے کہ آپ آپس میں ملیں، آپ ملیں گے تو معاشرہ بنے گا، آپ آپس میں اکٹھے ہوں گے تو سوسائٹی بنے گی۔ اسلام انفرادیت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اسلام آپ کو ملانا چاہتا ہے تاکہ آپ مل کر ایک طاقت بنیں، آپ مل کر اتحاد کر کے خدا کے دشمنوں کے خلاف اور دین کے دشمنوں کے خلاف ایک طاقت بن کر ظاہر ہوں، اور آپ کی طاقت کا ان پر رعب بیٹھ جائے، اور مومن تاکہ آرام اور سکون سے دین مبین کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تو یہ مقصد اور یہ فلسفہ ہے۔ چنانچہ اب گھر میں جانے کے آداب کیا ہے؟ آپ کسی کے گھر میں اگر جاتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ 3 دفعہ سے زیادہ دستک نہ دیں۔ اگر اس نے دروازہ نہیں کھولا 3 دفعہ کے بعد تو پھر آپ وہاں نہ رکیں، 4تھی مرتبہ دستک نہ دیں اور واپس چلے جائیں۔ یا تو وہ گھر پر نہیں ہے یا کسی ایسی صورت میں ہے کہ جس سے وہ آپ کو ملنا نہیں چاہ رہا، تو اب یہاں آپ کے پاس اختیار جو تھا اس کو بلانے کا وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ اس کو اذیت نہیں دے سکتے، اب آپ اس ٹو میں نہ رہیں کہ وہ گھر میں ہے اور ہمیں کیوں نہیں بلا رہا، اور پھر چیکنگ شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی میں اس کے گھر گیا تھا تو میں چیک کروں وہ تھا یا نہیں، مجھے کیوں نہیں اندر آنے دیا۔ اور پھر آج کل کے جو طریقے اور ذرائع ہیں ان کے لحاظ سے مثلا تھوڑی دیر کے بعد ادھر چھپ کے گھر کے فون پر فون کر دیا
اگر اس غریب نے اٹھا لیا تو پھر اس کو شرمندہ کیا کہ ہم تو آئے تھے اور آپ دروازہ کیوں نہیں کھولا، اور اب آپ فون اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ گھر پر ہیں، تو یہ باتیں جائز نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کے ہاں جا رہے ہیں عزت اور احترام سے جائیے، اگلا بھی اگر عزت اور احترام سے آپ کو لے رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ حالات ایسے ہیں، مثلاً کوئی ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگوں کے آرام کا وقت ہے، لوگ کسی اور اپنے کام میں مشغول ہیں، سب سے پہلے تو ہم یہ بھی نہیں سوچتے اور پوچھتے کہ بھائی یہ وقت آپ کے ہاں آنے کا مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مثلاً فون کر دیتے ہیں اور آگے سے یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ جو میں اس وقت آپ کو فون کر رہا ہوں، کیا آپ اس وقت فری ہیں، کیا آپ بات کر سکتے ہیں، اس وقت کتنی دیر بات کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ شخص یہ بتائے کہ میں اتنی دیر کے لیے فارغ ہوں تو اس کے لحاظ سے آپ بات کیجئے، اور اگر وہ یہ کوئی مجبوری بتائے تو اس کا عذر قبول کیجئے اور کہیے کہ ٹھیک ہے مجھے اور کوئی ٹائم بتا دیں تو میں تفصیل سے پھر آپ سے بات کر لوں گا۔ اور بعض اوقات تو کچھ لوگ اس قدر زیادتی کرتے ہیں کہ مثلاً فون شروع کیا اور پھر اگلے کو موقع ہی نہ دیا کہ وہ یہ وضاحت کر سکے کہ میں فون سننے کے قابل ہی نہیں ہوں اس وقت، یعنی ایسی سچویشن میں ہوں۔ اور آج کل تو موبائل ہیں جو ہر وقت جیب میں ہوتا ہے، تو آدمی پتہ نہیں کس حالت میں ہے، کہاں پر ہے، کیسی صورتحال میں ہے، تو وہ جو ہے وہ فون کر کے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے فون، یہ بھی اذیت دے رہے ہیں آپ کسی کو۔ اور پھر بالخصوص وہ افراد کہ جن کا کمیونٹی میں زیادہ لنک ہوتا ہے، زیادہ کام ہوتے ہیں ان کو تو بہت زیادہ لوگ فون کرتے ہیں، اور وہ بیچارے اس قدر بیزار ہوتے ہیں کہ کب کیسے ان سے جان چھڑوائیں۔ تو اگر آپ فون کر رہے ہیں تو غیر ضروری باتیں نہ کریں، جو ضروری باتیں ہیں وہ کریں، اس کے بعد فون بند کر دیں، کسی اور کو بھی موقع دیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کا فون اتنا بزی کر دیں کہ اگر کسی اور کو ضرورت ہے اس سے بات کرنے کے لیے تو آپ مانے ہو رہے ہیں۔ تو غیر ضروری باتیں کرنا، گپیں ویسے ہی لگاتے رہنا، چاہے فون فری ہی کیوں نہ ہو، تو یہ کبھی فعل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اب آپ نے کسی کے ہاں جا رہے ہیں تو پہلے معلوم کریں کہ بھائی آپ اس وقت گھر پر ہوں گے، آپ کے جو ہے وہ یہ ٹائم آپ کا مناسب ہے ملنے کا تو میں آ جاؤں، اور اگر یہ مناسب نہیں ہے تو کوئی ٹائم آپ بتا دیجئے جب آپ فارغ ہوں کاموں سے بھی ذہنی طور پر بھی، تو اس وقت آپ جائیے۔ اور اگر اس بیچارے نے یہ دیکھ کر کے آپ نے پوچھا بھی نہیں اور اس کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں اور وہ اس حالت میں نہیں ہے کہ آپ کو وقت دے سکے اور آپ کے پاس بیٹھ سکے، تو اگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تو پھر اس کو شرمندہ نہ کریں، اس کی ٹو نہ لگائیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اور پھر اگر اس نے دروازہ کھول دیا اور بیٹھ گئے ہیں تو ضروری جتنا کام ہے وہ کریں۔ بعض اوقات بعض ایسے افراد دیکھے گئے ہیں جو بلا ضرورت بیٹھے رہیں گے، اب آپ بھی تنگ ہو رہے ہیں اور شرافت کے مارے بول نہیں رہے، اور وہ جناب پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے، تو حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، تو اب وہ بیچارہ شرمندگی وجہ سے بولتا بھی نہیں ہے، بیزار ہے، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں کبھی ادھر کی گپیں کبھی ادھر کی گپیں، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ یعنی کسی کے گھر میں جا کر کسی کو اذیت دینا، تنگ کرنا، اور پھر جب جو ضروری بات ہے وہ کیجیے، اس کے بعد اٹھ جائیے، تاکہ اس نے اپنے کوئی کام کرنے ہوں یا کسی اور نے اس سے ملنا ہو۔ انسان کے ہزاروں کام ہوتے ہیں دن میں، تو صرف آپ ہی کے لیے تو نہیں ہے۔ تو اگر آپ فارغ ہیں مثلاً تو ہر کوئی آپ کی طرح تو فارغ نہیں ہے، تو یہ قیاس نہ کریں کہ جیسے مجھے کچھ نہیں کرنا تو میں جس کے گھر جا رہا ہوں وہ بھی کچھ نہیں کرے گا۔ تو چنانچہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے جب آپ کسی کے ہاں پہنچے اور اس نے دروازہ کھولا تو پھر آپ اس کے ساتھ ملیں۔ پہلے تو سلام ہے، اس کے بعد ہاتھ ملانا، معانقہ، اپنا مصافحہ، یعنی ہاتھ میں ہاتھ ملائیں، اور اس کا بہت ثواب ہے۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب کسی سے ملتے تھے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جب مصافحہ ہوتا تھا تو آپ اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ اگلا شخص ہاتھ نہ کھینچے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب دو مومن جو ہیں وہ آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو فرشتے جو ہیں ان کی نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور خدا ان کے گناہ معاف کرنے شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کیسا مصافحہ کہ جو منافقانہ مصافحہ نہ ہو بلکہ وہ محبت اور پیار ہو، وہ ایک مومن کا مومن کے لیے اخلاص ہو، تو اس صورت میں جو مصافحہ ہوگا اس سے یقیناً اس کی نیکیاں بڑھیں گی، اور جتنی دیر مصافحہ ہوتا رہے گا اتنی دیر نیکیاں بڑھتی رہیں گی اور اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ تو عام حالات میں ملنے کے لیے تو سلام کے بعد اگر ممکن ہو تو مصافحہ ضرور کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چلتے چلتے آپ مل رہے ہیں تو آپ رک نہیں سکتے تو ٹھیک ہے سلام ہی کافی ہے، لیکن اگر رک رہے ہیں قریب ہیں تو پھر دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیجئے۔ اور پھر اگر آپ سفر پر گئے ہوئے ہیں اور سفر سے واپس آئے ہیں تو پھر صرف مصافحہ ہی کافی نہیں ہے، پھر آداب میں ہے اور مستحب ہے کہ پھر معانقہ کیا جائے، یعنی گلے ملیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور جیسے سلام کا ثواب ہے اسی طرح مصافحے کا بھی آگے سے ثواب زیادہ ہوگا، اور پھر معانقے کا گلے سے ملنے کا ثواب اور زیادہ ہوگا۔ تو اس سے قدورتیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ٹچ ہے ایک جسم کا دوسرے جسم کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اس سے دونوں مومنوں کے اندر محبت پیدا ہوگی، محبت بڑھے گی اور دشمنی اور قدورتیں دور ہوں گی، اور پروردگار عالم بھی اس سے خوش ہوگا، خوشنودی خداوند بھی حاصل ہوگی۔ اب آپ باہر ملے ہیں، اس کے بعد وہ شخص آپ کو اندر لے گیا تو گھر میں پہنچیں پھر سلام کریں، اور یہ سلام جو ہوگا یہ پورے گھر کی سلامتی کا ساتھ سلام ہے۔ تو السلام علیکم کہیں گھر کے اندر داخل ہو کر، یہ نہ سوچیں کہ ابھی 1 منٹ پہلے تو ہم نے باہر سلام کیا ہے تو اب ہم اندر آ کر کیوں سلام کریں۔ سلام میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کنجوسی جائز نہیں ہے، سلام میں بخل نہ کریں، اور زبان ہلانے میں آپ کو کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں، ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، تو سلام کیجئے۔ ایک شخص راوی ہے ابو عبیدہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک دفعہ سفر پر گیا، تو ابو عبیدہ کہتا ہے کہ جب سواری پر ہم سوار ہونے لگتے تھے تو امام علیہ السلام نیچے کھڑے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ملے ہیں اور السلام علیکم کہا، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا، آپ نے حال احوال پوچھا، اور اس کے بعد پھر حضرت تشریف لے جاتے تھے کجاوے پر، پہلے بیٹھتے تھے، اس کے بعد پھر میں آپ کے بعد اسی کجاوے پر بیٹھتا تھا، اور جب میں جاتا تھا کجاوے پر بیٹھنے کے لیے تو امام علیہ السلام پھر مجھے سلام کرتے تھے اور مصافحہ کرتے تھے اور حال احوال پوچھتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب سفر تمام ہوتا یا درمیان میں کہیں رکنا پڑاؤ ہوتا تو کجاوے سے پہلے حضرت نیچے اترتے، وہ جو سواری اونٹ کے اوپر وہ ڈولیاں قسم کی ہوتی ہیں ان کو کجاوا کہتے ہیں، جن پر لوگ پرانے زمانے میں سفر کرتے تھے۔ آج کل کی یہ چیزیں تو ذہن میں بچوں کے نہیں آ سکتی کہ کیا تھا کیا نہیں، بہرحال وہ کیمل کے اوپر وہ اس قسم کی سٹنگ کے لیے وہ 2 پلیسز بنائی ہوتی تھی دائیں بائیں، تو جن پر لوگ بیٹھتے تھے، اور پھر جب وہ کیمل چلتا تھا تو سفر طے ہوتا تھا۔ تو چنانچہ وہ ابو عبیدہ کہتا ہے کہ امام علیہ السلام جب کجاوے سے نیچے اترتے تو پہلے امام علیہ السلام اترتے، اس کے بعد میں اترتا، تو ادھر میں اترتا، ادھر فوراً امام علیہ السلام مجھے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے، اور جو ہے وہ حال احوال بھی پوچھتے۔ تو میں نے بار بار ایسا کرنے سے فرمایا، میں نے عرض کیا مولا سے کہ یا امام ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے، یعنی ہم عام آپ کے ماننے والے جو ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ سفر کرتے ہیں
تو ہم تو ایسا نہیں کرتے جیسا آپ کر رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایسا کرنے سے کتنے گناہ آپ کے ضائع ہو رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، جیسے درختوں سے پتے گرتے ہیں خزاں میں۔ جب کوئی مومن سلام کرتا ہے، جب کوئی مومن معانقہ کرتا ہے، جب کوئی مومن مصافحہ کرتا ہے، تو اس قدر اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس قدر ثواب ہے تو وہ ضرور تاکید کے ساتھ ایسا کریں گے۔ تو چنانچہ یہ نہ سمجھیں کہ ابھی ہم نے باہر سلام کیا تھا اور پھر جب ہم اندر آ گئے تو اب کیا سلام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، گھر میں داخل ہو کر، تاکہ اپنے گھر میں بھی جب داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام ہے، یعنی گھر والوں کو سلام کیجئے، گھر کی سلامتی خدا سے چاہیے۔ اس کے بعد پھر وہ جہاں بٹھا دیں آپ بیٹھ جائیے، اور عزت اور احترام کے ساتھ، مؤدبانہ طریقے کے ساتھ، اور جس سوسائٹی میں یا جس معاشرے میں یا جس کلچر کے لوگوں کے پاس آپ گئے ہیں ان کا خیال رکھیے، اس کلچر کے لحاظ سے بیٹھیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ باتیں ہمارے ہاں معیوب نہیں سمجھی جاتی اور دوسرے کلچر میں معیوب ہوتی ہیں، اور کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہمارے ہاں معیوب ہیں اور دوسروں کے کلچر میں معیوب نہیں ہیں۔ چنانچہ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا ہمارے ہاں عموماً پاؤں پھیلانے کو لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے، اگرچہ اچھی سوسائٹی میں، پڑھی لکھی سوسائٹی میں، مؤدب سوسائٹی میں پاؤں پھیلا کر بیٹھنا کسی کے سامنے اچھی بات نہیں ہے، کبھی حرکت ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً ہمارے کلچر میں اتنا اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن عربوں میں یہ بہت بڑا عیب ہے، اور ایرانیوں میں بھی اسی طرح عیب ہے۔ تو اب آپ کسی کے ہاں گئے ہیں تو پھر اس کے کلچر کا بھی خیال رکھیے۔ مثلا کسی عرب کے ہاں گئے ہیں، کسی ایرانی کے ہاں گئے ہیں، تو وہاں پر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ان کے ہاں کون سی چیز بری سمجھی جاتی ہے، تو وہ اپنی سمجھ کے لحاظ سے آپ کو دیکھے گا، نہ کہ آپ کو آپ کے کلچر کے لحاظ سے جانچے گا۔ اسی طرح مثلا ڈکارنا، اب ہمارے ہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہم بہت ساری چیزوں میں آداب سے بہت دور ہیں۔ مثلا ڈکار لینا اونچی آواز سے معیوب ہے، یعنی کسی صورت میں بھی اچھا کام نہیں ہے، کبھی فیل ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ایرانیوں میں بہت بڑا عیب ہے۔ تو اب آپ کسی ایرانی کے ساتھ اگر کھڑے ہیں تو گویا جب آپ وہ آواز اونچی سے ڈکار لیں گے تو وہ نفرت اس کے دل میں پیدا ہوگی آٹومیٹیکلی، اس میں وہ مجبور ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ ہم اس کے مومن بھائی ہیں تو وہ کیوں اس طرح اس کے اندر نفرت پیدا ہوئی، کیوں وہ بیزار ہوا۔ وہ جس کلچر میں پیدا ہوا ہے، جس سوسائٹی میں پیدا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے اس کے ذہن میں یہ بات پکی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ فعل قبیح ہے۔ تو اس لیے آپ اجتناب کریں۔ تو جہاں بھی گئے ہیں اس کے آداب، اس ملک کے آداب، اس کلچر کے آداب، اس مذہب کے آداب اور اس گھر کی رسومات اور آداب جو ہیں اور گفتگو کا انداز، مثلا اگر کوئی ایسا گھر ہے کہ جس میں لوگ بہت ہی دھیما بولتے ہیں اور بہت ہی آہستہ بولتے ہیں، اور اگر آپ کی آواز بہت اونچی ہے اور آپ اپنے ہاں گھر میں یہی آپ کا ماحول تھا، آپ اونچا بولتے تھے، تو وہاں احتیاط کیجئے۔ گھر میں بھی عادت بنائیے، اونچا بولنا ٹھیک نہیں ہے، آہستہ بولیے، آرام سے بات کیجئے، آہستہ آہستہ بات کیجئے، پیار اور محبت سے بات کیجئے تاکہ اگلے کو سمجھ آئے۔ اور اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں سے ہو یا باہر سے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو اس کی بات سنیں، دلیل سن کر بات کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی بات ختم ہی نہیں ہوئی اور آپ اپنی طرف سے دلیلیں دینا شروع کر دیں۔ قطع کلام بھی عیب ہے، کسی کی بات کو ٹوک دینا، کسی کی بات میں بات شروع کر دینا،
ہاں اگر مجبوری ہو جائے اور بات کرنی پڑ جائے تو پہلے معذرت لی جائے کہ معاف کیجئے میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، معاف کیجئے میں آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں۔ یہ آداب ہیں گفتگو کے۔ تو جہاں بھی گئے ہیں، جس گھر میں گئے ہیں، وہاں یہ دیکھیے کہ اول تو جتنے بھی اچھے آداب ہیں ان کو استعمال کیجئے۔ جو بھی عقل سلیم کہتا ہے، عقل کہتی ہے، وہ اس کے مطابق کریں، اور پھر دین سے بھی اور معاشرے سے بھی مدد لیں، اور جو معاشرتی آداب ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے۔ تو چنانچہ کسی کے ہاں گئے ہیں اور جو جہاں وہ بٹھا دے وہاں بیٹھیں اور آداب کے ساتھ اور نہایتی تمیز کے ساتھ گفتگو کریں۔ جہاں تک مومنوں کے ساتھ ملنے کا تعلق ہے تو اس کے لیے کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مومنوں سے اجتناب کرے۔ یعنی اگر کوئی مومن کسی سے ملنا چاہتا ہے تو بلا وجہ یا بلا عذر کوئی شخص جو ہے وہ اپنا دماغ اس طرح کا بنا لے کہ وہ مومنوں سے ملنا پسند نہ کرے، تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام نے بہت مذمت کیا اس بات کی کہ ایک شیعہ، ایک ہمارا محب، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اگر اپنے دروازے کو بند کرتا ہے، اس سے بیزار ہوتا ہے، اس سے ملتا نہیں ہے، تو گنہگار ہو رہا ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اسحاق صراف سے منقول ہے کہ وہ کہتا ہے میں کوفہ میں تھا اور بڑا آدمی ہوگا اور بہت سارے شیعہ اس کے پاس آتے تھے اور اپنے اپنے کاموں کے لیے مشورے لینے کے لیے، تو وہ کہتا ہے آخر میں تھک گیا اور میں نے سوچا کب تک میں ان لوگوں کو جو ہے وہ مجال دوں، اور ہر وقت یہ آتے ہی رہتے ہیں۔ تو پھر میں نے اجتناب کرنا شروع کر دیا اور اپنے نوکر سے کہا کہ بھئی کوئی بھی اگر آئے تو کہو گھر پر نہیں ہے یا مشغول ہے، بہانے کرنے شروع کر دیے۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ہمارے ہاں ایک اور بھی بیماری ہے کہ ہم لوگ سٹیٹس وائز لوگوں سے ملتے ہیں، یعنی جو ہمارے سٹیٹس کا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور جس حالت میں بھی ہوں، اور جس کا سٹیٹس ہم سے نہیں ملتا اس سے ہم اجتناب کرتے ہیں۔ اور یہ وہ کبھی عادت ہے کہ جس کی مذمت ائمہ علیہ السلام نے کی ہے کہ مومن کے بارے میں اس کا سٹیٹس نہ دیکھو، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کی فکر اچھی ہے، آپ ڈگری ہولڈر ہیں، گریجویٹ ہیں، اور ایک مومن بیچارہ جاہل ہے، ان پڑھ ہے مومن، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میرے مقابلے کا ہی نہیں ہے، میں کیوں ملوں اس سے۔ آپ کے اور اس کے درمیان جو آل محمد کی محبت کا رشتہ ہے وہ بہت بڑا لنک ہے، جو آپ کو چاہتا ہے کہ آپ جڑ کر رہیں اور درمیان میں فاصلہ نہ ہو۔ تو یا مثلا ایک آدمی بہت امیر ہے، اس کے بعد بہت بڑی دولت ہے، پیسے والا ہے، اور مومن غریب ہے، تو وہ کہے یہ میرے سٹیٹس کا ہی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا، میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ تو سخت مذمت ہے اس بات کی کہ مومنوں کے ان مدارج کو خاطر میں نہ لانا۔ اگر کوئی مومن آپ سے محبت کرتا ہے، کسی مشورے کے لیے آ رہا ہے، کسی مدد کے لیے آ رہا ہے، یا ویسے آ رہا ہے آپ کو مومن سمجھتے ہوئے آپ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو مومن کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھو۔ تو اسحاق صراف کہتا ہے کہ میں نے جب مومنوں کو روک دیا آنے سے تو میں اس سال حج پر گیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی حج کے اوپر۔ تو جب میں آگے بڑھا ملنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی وہ امام معصوم علیہ السلام جو اتنی محبت سے ملتے تھے، اس پیار سے ملتے تھے، اس اشتیاق سے ملتے تھے
کہ جیسے مثلا ایک آدمی بہت عرصے کے بعد آتا ہے تو ظاہر ہے کہ چہرے سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے اگلے آدمی کے کہ وہ کس قدر آپ سے تعلق رکھتا ہے، محبت ہے اس کو، اور آپ سے ملنے کے لیے وہ کس قدر بےتاب تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں جب ملنے کے لیے بڑھا تو امام علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے ساتھ حضرت وہ برتاؤ نہیں کر رہے جو اس سے پہلے کرتے تھے۔ اب یہاں امام علیہ السلام کی بات کو میں بعد میں کروں گا، تو یہاں ایک بات اور بھی عرض کرنا ضروری ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی عہدے پر پہنچ گئے یا آپ کو کوئی دولت مل گئی بہت زیادہ، تو جس شخص کے ساتھ آپ پہلے فرینک تھے، جس شخص کے ساتھ آپ گھلے ملے ہوئے تھے، جس مومن کے ساتھ آپ کی دوستی تھی، اور جب آپ کو وہ منصب ملا، اب جب وہ مومن آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کا رویہ بدل گیا، یعنی اب آپ اس طرح اس کے ساتھ نہ مل رہے ہیں، نہ گفتگو کر رہے ہیں، نہ اس کو مجال دے رہے ہیں، گویا اپنی بڑائی کا اظہار کر رہے ہیں، گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب میں وہ نہیں ہوں کہ جو پہلے تھا، میں تو اب ایک کمپنی کا مالک بن گیا ہوں، میں تو بہت بڑا آفیسر بن گیا ہوں، میں تو ابھی گورنمنٹ کا کوئی عہدیدار بن گیا ہوں، میرے پاس تو بہت بڑی دولت آ گئی ہے۔ اب وہ وقت گئے جب میں تمہاری طرح کا غریب تھا اور ہم ایک دوسرے سے اس طرح فری تھے، لیکن اب تمہارے اور میرے درمیان ایک خلیج آ گئی ہے۔ کون سی خلیج؟ دنیا کی جھوٹی عزت کی خلیج، اور یہ دولت جو ہے جس نے ضائع ہو جانا ہے، ہاتھ کا میل ہے، اس کو اپنے ایک مومن بھائی کے درمیان لنک میں مانع کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں آپ۔ تو رویہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے، مومن کو یہ احساس نہ ہو کہ آج میں جب اس کے پاس آیا ہوں تو یہ چونکہ اب بڑا آدمی ہو گیا ہے تو اب یہ مجھے اس طرح نہیں مل رہا جس طرح پہلے ملتا تھا۔ چنانچہ اسحاق صراف کہتا ہے، جو کہ کوفہ کا رہنے والے تھا، تو وہ کہتا ہے میں حج پر گیا اور جب میں امام علیہ السلام خدمت میں گیا، حضرت مجھے بہت اچھی طرح ملتے تھے، معانقہ کرتے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر جو ہے وہ تبسم ہوتا تھا اور آپ کی آنکھوں میں وہ میرے لیے محبت ہوتی تھی، تو میں اس کا عادی تھا۔ لیکن اب میں جب ملا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا اور بہت ہی سرد مہری کے ساتھ امام مجھے ملے ہیں، تو میرے دل پر بڑی ٹھیس آئی اور میں نے عرض کیا کہ مولا کیا وجہ ہے، مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے؟ آپ تو ایسے مجھ سے نہیں ملا کرتے تھے، تو آپ آج ایسے کیسے مل رہے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے شیعوں سے ملنے سے انکار کیا ہوا ہے۔ کوفہ میں ہمارے شیعہ جو تمہارے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے، تم نے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے، بہانے کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، ان سے بچنے سے ملتے ہو۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پھر تمہیں کیسے اس طرح گرم جوشی سے ملوں جب تم ہمارے شیعوں سے نہیں ملتے؟ اللہ اکبر! کس قدر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اپنے ایک ایک شیعہ کے بارے میں متوجہ رہتے ہیں۔ ہر قسم کا شیعہ، غریب ہے، امیر ہے، جاہل ہے، پڑھا لکھا ہے، ہر قسم کے شیعہ کا خیال ہے، اور پھر اس کا دوسرے شیعہ کے ساتھ جو لنک ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ جو لنک ہے اس پر متوجہ ہیں کہ مثلا ایک مالدار غریب سے کیسے لنک کر رہا ہے، ایک عہدیدار ایک بیکار سے کیسے لنک کر رہا ہے، اور اگر وہ اس میں اپنی محبت کو چینج کرتا ہے تو ائمہ بھی اس کے ساتھ چینج ہو جاتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے۔ وہ کہتا ہے مولا میں تو صرف اس لیے نہیں ملتا تھا کہ میں تمام لوگوں کی حاجات کو پورا نہیں کر سکتا، تو اس لیے میں اگر ملیں گے تو میں اگر ان کی حاجت کو نہیں پورا کر سکوں گا تو شرمندگی ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمہارا کسی مومن کو ملنے سے روکنا
یہ تمہیں گناہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ تم اپنی طرف سے کوشش کرو کہ اگلے کی حاجت پوری کر سکتے ہو تو کرو، اور اگر تم سے حاجت نہیں پوری ہو رہی تو تم گنہگار نہیں ہو۔ اپنی طرف سے کوشش کرو، اگر کام کسی مومن کا ہو جائے، اور کرنی چاہیے دیانتداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ۔ کسی بھی مومن کی کوئی حاجت، کوئی خواہش اگر ہے جائز، تو اس کے لیے آپ خلوص دل کے ساتھ۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہی جو سٹیٹس وائز ہم نے طبقے تقسیم کیے ہوئے ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کو بھی اسی سٹیٹس وائز ہی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عام اگر ملنے جلنے والا ہے اور اس کی کوئی ضرورت ہے آپ کے پاس ہے، تو اس کے لیے آپ اتنا زیادہ زور نہیں لگائیں گے۔ ایک نارمل سے روٹین میں کوئی بات کہہ دیں گے یا کسی کو لیٹر لکھ دیں گے، ہو گیا تو ہو گیا، نہ ہوا تو نہ ہوا۔ لیکن اگر ایک بہت ہی آپ کے قریبی ہے یا بہت پیارا دوست ہے یا کوئی مثلاً آپ کا اپنا خاص رشتہ دار ہے، تو اس کے مسئلے میں پھر آپ ایسا نہیں کریں گے، پھر آپ پورا زور لگائیں گے اور اگلے کو بھی یہ احساس دلائیں گے کہ اس کا کام ہر حالت میں مجھے چاہیے۔ تو ائمہ علیہ السلام ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ تمام مومنین، تمام جتنے بھی شیعہ ہیں، وہ سب تمہارے لیے ایسے ہی ہیں کہ ان کے کام کے لیے تم ایسا ہی کوشش کرو کہ تم کہو کہ مجھے یہ ہر حال میں کام چاہیے۔ یعنی وہ یہ نہ ہو کہ اپنے سے مثلاً ہٹانے کے لیے آپ نے ایک بات کر دی کہ چلو میری جان چھوڑ جائے، آگے اس کا کام ہو یا نہ ہو۔ تو یہ باتیں آپ کے اعمال جانچنے والا ایک تو پروردگار ہے اور دوسرے ملائکہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہیں اور ہر حرکت کو لکھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں روایت میں نے یہ پڑھا کہ مومن اور مومن کے درمیان جو لنک ہے، اور اگر کوئی مومن کسی مومن سے کوئی راز کی بات کرنا چاہے تو خدا فرشتوں کو بھی حکم دیتا ہے کہ ہٹ جاؤ اور ان دونوں کو آپس میں الگ بات کرنے دو۔ یعنی اس قدر پروردگار عالم مومن کی پرائیویسی کا خیال کرتا ہے۔ اب یہاں پر آپ آ کر سوچئے کہ کس قدر ظلم ہوگا کہ ایک مومن کسی مومن کی پرائیویسی کو توڑے گا اور ٹوہ لگائے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ آپ خدمت میں جاری رہے گا، اور آنے والا پروگرام جو ہے وہ اسی عنوان پر ہوگا کہ ایک مومن کے راز کو کیسے راز رکھنا ہے اور اس کی امانت میں خیانت کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ پروردگار عالم ہمیں دین مبین اسلام کو صحیح سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔